السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات و خواتین، آج قربانی کے ایام اور اوقات کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج عید الاضحیٰ کے دن ہم سب سے پہلے نماز پڑھیں گے اور پھر واپس آ کر کے قربانی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جس نے ایسا کیا تو ہماری سنت کو اس نے پا لیا، اور جس نے نماز سے پہلے ذبح کر لیا تو اس کی قربانی نہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ قربانی کے ایام کون سے ہیں؟ پہلا دن عید کا دن ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایام تشریق۔ ایام تشریق کیا ہے؟ اس کے بارے میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایام التشریق کلھا ذبح، یعنی تشریق کے سارے دن ذبح کرنے کے دن ہیں۔ اسی طرح سے صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایام التشریق ایام اکل و شرب، یعنی ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ بولا جاتا ہے ایام منا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ذی الحجہ کی 11، 12 اور 13 تاریخ۔ ایام رمی، اس سے مراد کیا ہے؟ ذی الحجہ کی 11، 12 اور 13 تاریخ۔ اور اسی طرح سے ایام تشریق، ایام تشریق سے بھی مراد 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کی تاریخ ہوتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ 4 دن ہوئے، ایک تو عید کا دن اور ایام تشریق کے 3 دن، یعنی 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ۔ تو اس طرح سے قربانی کے 4 دن ہوئے۔ یہ 4 دن قربانی کے ہوئے، اور اسی طرح سے آپ یہ بھی جان لیں کہ عید کا دن یعنی 10 ذی الحجہ اور ایام تشریق 11، 12، 13، یہ 4 دن پورے ہو گئے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قربانی کا وقت کون سا ہے۔ وہ قربانی کا وقت 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد شروع ہوتا ہے، اور 13 ذی الحجہ کو آفتاب غروب ہوتے وقت ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم یاد رکھیں کہ ایام 4 ہوئے، عید کا ایک دن اور ایام تشریق 11 تاریخ، 12 تاریخ اور 13 ذی الحجہ کی تاریخ۔ قربانی کا وقت ہمارا شروع ہوتا ہے 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر 13 ذی الحجہ کو آفتاب غروب ہونے تک۔ لیکن یاد رکھیں، پہلی روایت جیسا کہ میں نے بیان کیا، افضل یہی ہے کہ 10ویں ذی الحجہ کو قربانی کر دیا جائے، یعنی 10ویں ذی الحجہ کو قربانی کرنا افضل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بھی تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔